بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل کیڈیٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کینڈیڈیٹس ٹھیک ہوں گے۔ پی ایم اے 152 لانگ کورس انیشل انٹرویو میں کون سے اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں، میں آپ سب کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کروں گا اور امپورٹنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی بتاؤں گا۔ پی ایم اے 152 انیشل انٹرویو، ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے یعنی ویڈیو کے آخری تک آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کو ضرور سنیں اور اس کو غور سے سمجھیں۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ریکمینڈ ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی سنیں اور اس کو غور سے سمجھیں۔ ایسے ٹاپک، سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں، ایسے انٹرویو ان کینڈیڈیٹس کا لیا جاتا ہے جو کینڈیڈیٹس انیشل ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں۔ انیشل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اگر آپ میڈیکلی فٹ ہیں، میڈیکل فٹ ہونے کے بعد آپ نے فزیکل ٹیسٹ پاس کیا تو چوتھا مراحل ہوگا آپ کا انیشل انٹرویو۔ سب سے پہلا جو آپ کا انیشل ٹیسٹ، میڈیکل، فزیکل ٹیسٹ، چوتھا جو ہوگا انیشل انٹرویو آپ کا لیا جاتا ہے۔ تو جب آپ انٹرویو تک پہنچتے ہیں، یعنی جس دن آپ کو بلایا جائے گا کہ آپ فلانے ڈیٹ کو انیشل انٹرویو کے لیے سینٹر آئیں، تو جب آپ گھر سے سینٹر کی طرف جاتے ہیں، آپ سینٹر پہنچتے ہیں، جب آپ سینٹر انٹر ہوتے ہیں، جب آپ انٹر ہو جائیں تو سب سے پہلے انٹرویو لینے سے پہلے جو آپ سب کو جو پہلا کام کرنا ہوگا وہ ہے ایسے ٹاپک، یعنی آپ سب کو 2 ایسے ٹاپک دیے جائیں گے کہ اس پر آپ سب نے ایسے ٹاپک لکھنا ہے۔ ایک ایسے ٹاپک انگلش میں ہوگا، دوسرا جو ٹاپک ہوگا وہ اردو میں ہوگا۔ میں نے یہاں پر آپ سب کو ایک ایگزامپل دیا ہے ایسے ٹاپک کی، یعنی جو انگلش میں ہوگا موسٹ ڈسٹربنگ مومنٹ آف مائی لائف۔ ضروری نہیں کہ آپ کو یہی ایسے ٹاپک آ جائے، آپ کو کوئی بھی ایسے ٹاپک انگلش میں دیا جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے جو پچھلے کورس کے کینڈیڈیٹس نے جنہوں نے ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اور ان کے ایکسپیرینس میں جو ایسے ٹاپک ہیں وہ میں آپ سب کے لیے نوٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ میں آپ سب کے لیے جلد سے جلد انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ وہ آئی تھنک 150 یا 200 تک ایسے ٹاپک ہیں، وہ انگلش کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، تو یہ آپ سب کے لیے میں شیئر کروں گا۔ ان میں سے آپ کے ایسے ٹاپکس آ سکتے ضرور، یہ نہیں یہ بھی آ سکتے ہیں لیکن کسی کینڈیڈیٹس کے ایسے ٹاپک میں، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک میں آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا اردو کا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو یہ 2 ٹاپکس ہوں گے۔ اسی طرح ہر کینڈیڈیٹس کی انگلش کا بھی ہوگا، اردو کا بھی ہوگا، اور آپ کو جو ٹائم دیں گے وہ ایک محسوس ٹائم دیں گے کہ آپ نے انگلش کے ٹاپکس اتنے ٹائم میں لکھنا ہوگا۔ آئی تھنک 5 منٹ ہوں گے یا 6 ہوں گے یا 7 یا 8 10، اس سے زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہوگا، لیکن آئی تھنک 6 منٹ ہوں گے یا پھر 8 منٹ ہوں گے یا پھر 5 منٹ۔ تو یہ آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے انگلش میں، یہ میں آپ سب کو اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں۔ اسی طرح میں آپ سب کے ساتھ کیوں ایسے ٹاپک پچھلے کورس کے پاسٹ ایسے ٹاپک شیئر کروں گا، وہ اس لیے شیئر کرتا ہوں، مثال کے طور پر آپ یہ یاد نہیں کرتے، یہ آپ ویڈیو بھی آپ نے نہیں دیکھی، ایسے ٹاپک جو میں آپ سب سے شیئر کروں گا وہ بھی آپ نے نہیں دیکھی، اور آپ ایسے ہی مثال کے طور پر انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک ایسے ٹاپک دیا جاتا ہے جو آپ نے کبھی بھی نہ دیکھا ہو، نہ اچانک آپ کو ایک ایسے ٹاپک دیا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو ٹائم دے گا 6-7 منٹ، اور سب سے پہلے تو آپ اس ٹاپک پر سوچیں گے، غور کریں گے کہ بھئی اب میں اس میں کیا لکھوں گا۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کے 2-3 منٹ وہاں پر ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم ضائع ہونے کے بجائے میں آپ سب کے ساتھ ایسے ٹاپک شیئر کروں گا، اس کو آپ سب نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ سب نے ابھی سے سوچنا ہے، اس کو ابھی سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ جس طرح بھی یہ موسٹ ڈسٹربنگ مومنٹ آف مائی لائف، یہ آپ ابھی سوچ لیں گے، اگر آپ کے انٹرویو میں آ جائیں، مثال کے طور پر ایسے ٹاپک دیا جائے تو آپ ابھی سے تیار ہوں گے، وہاں پر آپ نے وہاں پر جسٹ ڈائریکٹ لکھنا سٹارٹ کرنا ہوگا، وہاں پر آپ نے سوچنا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا، ٹھیک ہے، اس لیے میں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ بالکل آپ نے تیار ہو کے جانا ہے۔ انشاءاللہ جب میں ہوں گا تو میں نے آپ سب کو تیار کر کے ہی انٹرویو کے لیے آپ سب کو بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہے نا، اور دوسری بات،
آپ نے 8 سے 9 10 11 لائن لکھنے ہیں، زیادہ نہیں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے جو صاف ستھرا لکھنا ہے، انہیں اگر آپ ٹاپک لکھ دیں تو اس کو آپ نے صاف ستھرا لکھنا ہے. اور بیچ میں اگر آپ سے کوئی ورڈز غلط ہو گیا تو اس کو آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو صاف ستھرا ہونی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، آپ کے سنٹینس چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی سپیلنگ بھی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا گرامر بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ صاف ستھرا لکھیں، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک بہترین کرے گا انشاءاللہ. جو زیادہ درمدار ہے انٹرویو کا، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کانفیڈنس پہ. میں آگے آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انٹرویو کے لیے گھر سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ جائیں گے تو آپ کے پراپر ڈریسنگ، آپ صاف ستھرا جائیں. انہیں بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، کوئی سیم ٹو سیم سارے کینڈیڈیٹس، اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، ٹھیک ہے. یعنی کوئی نئے کپڑے لیتا ہے، کوئی کس طرح، ٹھیک ہے. وہ آپ نے دوسرے کو نہیں دیکھنا. لیکن اگر آپ کپڑے آپ کے گھر میں صاف ستھرے عید کے کپڑے پڑے یا کوئی بھی کپڑا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ صاف ستھرا پہنیں. نئے ضروری نہیں کہ آپ نئے لیں، جو نئے لے سکتے ہیں لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نہیں لے سکتے مثال کے طور پر، تو کوئی یہ مسئلہ نہیں کرتا کہ آپ نے نئے کپڑے نہیں لیے. آپ کوئی بھی کپڑے پہنے، صاف ستھرا کپڑے پہنے. اس طرح آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے کوئی کپڑے 2 دن پہلے پہنے اور اسی میں آپ انٹرویو کے لیے جائیں. نہیں، اس طرح نہیں کرنا. آپ صاف ستھرا، یعنی صبح جب آتے ہیں تو آپ نہائیں، کپڑے نئے صاف کپڑے پہنے. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چپلی بھی اگر آپ کے کوئی بھی گھر میں پڑی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ پالش کر کے صاف ستھرا لے کر جائیں، پہنیں. اسی طرح اگر آپ کے بوٹ ہیں تو بوٹ پہن سکتے ہیں، صاف ستھرا پالش کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر کپڑے پہنتے ہیں، چاہے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں. اور کپڑے کے اوپر آپ کوئی واسکٹ بھی پہن سکتے ہیں، چاہے جو کلر ہو، چاہے بلو ہو بلیک ہو، آپ پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کرتا. لیکن آپ نے صاف ستھرا جانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہیئر اینڈ نیلز کٹنگ، یعنی آپ کے بال زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے بال صاف ستھرے ہونے چاہیے، چھوٹے ہونے چاہیے، زیادہ بڑے بڑے بال نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ناخن کی کٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسپیکنگ سٹائل بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ کے بولنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. گھبرا کے بات نہیں کرنی ہے، ڈر کے بات نہیں کرنا، اپنے آپ پر خوف نہیں لانا، ٹھیک ہے. بہادر کی طرح آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. نالج، یعنی آپ کو ہر قسم کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آگے میں پھر ڈسکس کرتا ہوں نالج کے بارے میں، ہر ایک چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ آج گائڈ کرتا ہوں. اور سب سے پہلے جو نمبر 5، ڈونٹ شو اور اسمارٹ. آپ نے زیادہ اور اسمارٹ نہیں بننا، نہ آپ نے وہاں پر سست رہنا ہے، سست بالکل نہیں رہنا ہی. آپ نے درمیانہ رہنا ہے. اسمارٹ رہیں لیکن اور اسمارٹ نہیں رہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پھر آپ ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہوگا اگر آپ کا جو ہے نا کانفیڈنس اچھا ہوگا. آپ اور اسمارٹ نہیں ہوں گے، صرف تھوڑا، یعنی اگر آپ درمیانہ ہوں گے ہر ایک کام میں، اور آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹو نہیں رہنا. ہر کام میں آپ نے پازیٹیو، آپ سے جو بھی سوال پوچھیں، ٹھیک ہے. انٹروڈکشن آپ جو ہے نا سب سے پہلے انگلش میں دیں. انٹروڈکشن یہ اگر آپ کو باقی انگلش نہیں آتی مثال، تو آپ انٹروڈکشن ضرور انگلش میں دیں، ٹھیک ہے. انٹروڈکشن میں آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، ابو کا نام، آپ اپنے کالج انسٹیٹیوٹ یا اسکول کا نام بتا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ میرے میٹرک میں اتنے مارکس آئے تھے، یا آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں، لینتھی انٹروڈکشن نہیں ہو جائے، شارٹ کٹ، یا پھر میرے ایف ایس سی میں اتنے مارکس سے اتنی پرسنٹ، یہ سب کچھ نہیں. اپنا نام، ابو کا نام، کالج یا پھر اسکول کا نام وغیرہ بتائیں بس، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ جو بھی بات ہوگی آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ بتانے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو 7واں نمبر کانفیڈنس ہے، اس ویڈیو کا جو امپورٹنٹ حصہ ہے اور آپ کے انٹرویو کا جو امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کانفیڈنس، ٹھیک ہے. اگر آپ نے خود کو ریکمینڈ کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے، تو آپ کانفیڈنس رہیں. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر کانفیڈنس آپ کا اچھا رہے گا، آپ بہادر کی طرح بولیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو آپ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یعنی دوسرا نمبر پر یہ جو کویشچن ہے امپورٹنٹ کویشچن آپ کے انٹرویو میں، سب سے پہلا جو آپ کا امپورٹنٹ کویشچن ہوگا وہ کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے، آپ کا وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی، یہ سیکنڈ نمبر پہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کویشچن کا آنسر آپ کو خود آنا چاہیے۔ اکثر کینڈیڈیٹس ہر ایک سے محنت سماجت کرتے ہیں کہ اس کا میں کیا آنسر دوں، پلیز مجھے بتائیں، مجھے بھی بہت سارے میسج آتے ہیں، کوئی اپنے فرینڈ سے پوچھتا ہے، کوئی اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ آرمی خود جوائن کر رہے ہیں، آپ اگر آرمی جوائن کر رہے ہیں تو اس کویشچن کا آنسر آپ کو خود آنا چاہیے۔ اگر میں آپ کو اس کویشچن کا آنسر بتاؤں گا تو وہ تو میرا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ وہی سیم ٹو سیم بتائیں گے تو وہ تو آپ نے میرا ہی آنسر بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں آرمی جوائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کویشچن کا آنسر آپ کو خود آنا چاہیے، اور اچھے سے یعنی جس سوچ کی وجہ سے آپ آرمی میں جا رہے ہیں وہی آپ بتائیں، وہی آپ کا کریکٹ رہے گا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جیسے بھی دے، ٹھیک ہے، تو اچھا سا آنسر دے اس کا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کویشچن کا مثال کے طور بہت سارے کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک کویشچن تو میرا یہی آنسر ہوگا کہ سر آئی ایم بیسیکلی فرام وزیرستان، میں بیسیکلی حکیم بیسیکلی وزیرستان کا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سب کو شاید پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہوگا، تو میں بیسیکلی وزیرستان کا ہوں سر، میں اس لیے آرمی جوائن کر رہا ہوں کہ اگر آج میں آرمی میں سلیکٹ ہوتا ہوں تو میں وزیرستان کے ایک ایسے گاؤں سے ہوں جہاں پر نہ کوئی آرمی میں ہے، نہ کوئی نیوی میں ہے، نہ کوئی ایئر فورس میں ہے، نہ کوئی پولیس میں، کوئی بھی ہمارے ادارے میں ہمارے گاؤں کے لوگ کہیں پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس لیے جوائن کر رہا ہوں تاکہ میرے علاقے کے لوگ، ہمارے چھوٹے جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہ بھی مجھے دیکھ کر وہ بھی آرمی جوائن کریں، نیوی جوائن کریں، ایئر فورس جوائن کریں، تو تاکہ میری یہ کوشش ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں میں شعور پیدا کروں۔ یہ میرا کویشچن کا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کا اپنا ہوگا تو آپ اپنا آنسر بنائیں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 9، ٹھیک ہے، جو آپ سے کویشچن پوچھے، یہ دیکھیں یہ لازمی نہیں کہ آپ سے یہ سارے کویشچن پوچھے، یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، انٹرویو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سے یہ کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی ابھی مثال کے طور پر 100 کینڈیڈیٹس ہیں تو 100 میں سے یہ جو کویشچن ہوں گے جو میں بتا رہا ہوں، 1 سے 2 3 کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں، 3 باقی سے 4 5، پھر تیسرے سے جو ہے نا 8 9 کویشچن، ضروری نہیں کہ آپ سے سارے کویشچن پوچھیں، ہاں اس طرح ہو سکتے ہیں کہ زیادہ اگر کینڈیڈیٹس ہوں گے انٹرویو میں، زیادہ رش ہوگا تو آپ کا انٹرویو 3 4 منٹ ہوگا یا 5 منٹ ہوگا، لیکن جس دن کم کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کا یعنی کینڈیڈیٹس 10 15 ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن میں، تو وہ پھر انٹرویو آپ کا لینتھی ہو سکتا ہے، 20 منٹ بھی جا سکتا ہے، 15 منٹ بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ سے ہر ایک کویشچن پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویشچن اباؤٹ ہابیز کے بارے میں آپ سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرنٹس اینڈ سبلنگس، تو آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ سبلنگس، ٹھیک ہے، آپ کی کتنے بہن بھائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، تو اسی طرح یہ سمپل سا انٹرویو ہوتا ہے، لیکن آپ نے صرف گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 11، آئیز کنٹیکٹ، یعنی تیسرا جو میرے نظر میں اس ویڈیو میں جو امپورٹنٹ کویشچن ہے، تیسرا نمبر پہ یہ آئیز کنٹیکٹ، سب سے پہلا جو کویشچن ہے امپورٹنٹ کانفیڈنس، دوسرے نمبر پہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی، تیسرے نمبر پہ آئی کنٹیکٹ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا آئی کنٹیکٹ بہادر کی طرح ہونا چاہیے، شیر کی طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ سے جو بھی انٹرویو لے گا، چاہے وہ کلونل ہو، چاہے بریگیڈیئر ہو، میجر ہو، تو آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے، اور اکثر سینٹروں میں فیمیل بھی جو ہے نا انٹرویو لیتے ہیں، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ سینٹروں میں فیمیل بھی انٹرویو لیتے ہیں، تو آپ کا آئی کنٹیکٹ کانفیڈنس اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ ریکمینڈ ہو سکے اور کامیاب ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر فیس ٹو فیس آپ کا انٹرویو لیا جائے گا، سامنے ایک مثال کے طور پر کلونل ہیں، مثال کے طور پر اگر کلونل آپ سے انٹرویو لیتے ہیں تو آپ اس کے سامنے ہوں گے اور وہ آپ کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت ہی خیال کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پازیٹیوٹی اختیار کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ڈرنا ہے، اگر آپ سے کوئی بھی کویشچن پوچھتے ہیں تو آپ نے پازیٹیو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ کا کانفیڈنس آئی کنٹیکٹ ٹھیک نہیں ہے تو مثال کے طور پر آپ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، یا پھر نیچے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ ان کو جواب دیتے ہیں اور آپ کبھی رائٹ دیکھتے ہیں، کبھی لیفٹ دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا، آپ نے بہادر کی طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ ریکمینڈ ہوگے، ہماری دعائیں
اور لاسٹ یعنی 12 نمبر کویشچن ہے یور فیوریٹ سبجیکٹ. اس طرح آپ سے فیوریٹ سبجیکٹ کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتے ہیں. یعنی میں نے آپ سب کو شروع میں کہا کہ نالج آپ کو پتہ ہونی چاہیے. چاہے اگر آپ بتائیں گے کہ میرا فزکس پسندیدہ سبجیکٹ ہے, انگلش میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے, کوئی کون سا بتاتے ہیں, کوئی کون سا سبجیکٹ, کوئی اردو بتاتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر آپ انگلش بتاتے ہیں تو آپ کو انگلش کے بارے میں پھر ہر ایک چیز کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ سے وہ کویشچن کر سکتے ہیں. اچھا آپ اگر وہ کہیں کہ آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے, آپ کہیں گے کہ میرا انگلش, تو وہ کہیں گے اچھا آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ انگلش ہے, تو پھر آپ سے وہ انگلش میں کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. پھر وہ آپ سے گرامر کے بارے میں بھی کویشچن کر سکتے ہیں کہ پرونون کیا ہے, ٹھیک ہے, ایڈجیکٹیو, پریپوزیشن, ٹھیک ہے, کنجوگیشن وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ پھر آپ سے کویشچن پوچھے جائیں گے. تو وہ چیز, وہ سبجیکٹ آپ بتائیں جس کا آپ مکمل آپ کو نالج ہو, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں ایک ایگزامپل دو. ایک کینڈیڈیٹ تھا پچھلے کورسز میں, تو اس سے یہ کویشچن کیا تھا کہ آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے, تو اس نے کہا کہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ اردو ہے. تو انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے, پوائٹ, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ علامہ اقبال ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے علامہ اقبال کہ آپ کوئی سے 10 شاعر سنائیں, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا وہاں پر ہی چپ رہا, تو اسی طرح وہ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو علم بھی ہونا چاہیے اس کے بارے میں. آپ دیکھیں, چپ نہیں رہنا. مثال کے طور پر اس لڑکی کی یہ غلطی تھی, اگر وہ شروع کرتا مثال کے, تو انہوں نے 10 تو پوچھے, لیکن اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ 10 کے 10 شاعر سنیں. آپ کوئی ایک سٹارٹ کر لیتے ہیں, 2 سناتے ہیں, پھر تیسرا اگر آپ کو نہ بھی آتا ہو تو وہ آپ کو خود کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا بیٹا, ٹھیک ہے. تو آپ نے چپ نہیں رہنا, بہادر کی طرح آپ نے جواب بھی دینا ہے, ٹھیک ہے. زیادہ اور سمارٹ نہیں بننا, ٹھیک ہے, جسٹ درمیانہ رہنا ہے ہر لیول میں, ٹھیک ہے. اور یور فیوریٹ گیم, ٹھیک ہے, یور فیوریٹ یعنی آپ کا پسندیدہ گیم کون سا ہے, کھیل کون سا ہے, ٹھیک ہے. آپ کرکٹ بتاتے ہیں کہ میرا پسندیدہ کرکٹ, یا پھر فٹ بال ہے, یا پھر ہاکی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کرکٹ کا بتاتے ہیں کہ کرکٹ ہی میرا فیوریٹ کھیل ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پاکستان نے ورلڈ کپ کون سے ایئر میں جیتا تھا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے کون سے کھلاڑی نے سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنائے, ٹھیک ہے. اسی طرح تو وہ ٹیسٹ میں ہو چاہے پھر آرڈیز میں ہو, تو پھر آپ انہیں بتانا ہوگا, پھر آپ کو یہ نالج ہونی چاہیے. پھر اسی طرح آپ سے کہا جا سکتا ہے پاکستان کے کون سے کھلاڑی نے سب سے زیادہ انٹرنیشنل وکٹس لیے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان قومی ٹیم کا سب سے پہلا جو کپتان تھا اس کا نام بتائے. تو یہ اسی طرح فٹ بال کا بتائیں گے تو پھر اس میں بھی کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی بھی کویشچن کا جواب دیتے ہیں تو آپ کے جواب میں وہ 10-12 کویشچن اور بھی پیدا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ہر لحاظ میں تیار رہنا ہے. اسی طرح 14 میرٹ اینڈ ڈی میرٹ, تو یہ بھی میرے نظر میں امپورٹنٹ ہی کویشچن ہے. یعنی خوبی اور خامی, ٹھیک ہے. آپ کے اپنے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کوئی 2 خوبیاں بتائیں, 2 خامیاں بتائیں, 5 خوبیاں بتائیں, 5 خامیاں بتائیں. اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فرینڈ کے, یعنی اگر آپ کا نہ پوچھے تو آپ کے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے فرینڈ کے 5 خوبیاں یا خامیاں بتائیں. یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ابو کے میرٹ اینڈ ڈی میرٹ بتائیں, ٹھیک ہے. تو ہر لحاظ میں آپ نے تیار رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو جنرل نالج کویشچن ہو گئے, ٹھیک ہے. جنرل نالج کے آپ OIC ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے آرگنائزیشن ہیں اس کے بارے میں آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. CPEC ہو گیا, اور اسی طرح نیٹو ہو گیا, ٹھیک ہے, سینٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ کب بنے تھے, کون سی ایئر میں بنے تھے, ان کا مقصد کیا تھا, تو ان کے ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح آپ کو کیپٹل ہو گئے کنٹریز کی, کرنسی ہو گئے, پاکستان کے ڈیم ہو گئے, ریور ہو گئے, ٹھیک ہے, مونٹین, تو یہ ان کی لینتھ, ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ کہاں پر ہے, کون سے پروونس میں, یہ چیزیں. اور اسی طرح کرنٹ افیئر ہو گئے, کرنٹ افیئر کے بارے میں بھی آپ سے کویشچن پوچھا جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت ایزی ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں نے آپ سب کو کہا کہ گھبرانا نہیں ہے, پریشر نہیں لانا خود پہ, خوف نہیں لانا, ٹھیک ہے. بالکل ہمت کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ گھر سے جاتے ہیں آپ سب سے پہلے اس امید سے جائے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے آؤں گا, ٹھیک ہے. اور 5 وقت نماز پڑھیں, 5 وقت نماز ہی آپ کی اصل کامیابی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور اگر آپ بریگیڈیئر بنیں, آرمی چیف ہی کیوں نہ بنیں, آپ وزیر اعظم کیوں نہ بنیں, تو یہ میرے نظر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو میرے نظر میں آپ کی کامیابی نہیں ہے. یہ کسی کی نظر میں بھی آپ کی کامیابی نہیں ہوگی. اصل کامیابی آپ کی نماز ہے, ٹھیک ہے. ذکر اذکار کرے, ٹھیک ہے.
اللہ سے جڑے رہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کے ہر میدان میں پھر مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو 5 وقت نمازی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ چاہے جس امتحان میں جائیں تو اللہ پاک بھی آپ کا مدد کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بالکل پریشر نہیں لانا، ٹھیک ہے، خود پہ اللہ پاک پر یقین کریں انشاءاللہ۔ ہمارے دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ تو جو چیزیں میں نے 3 بتائیں امپورٹنٹ، کانفیڈنس، آئی کنٹیکس، وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی، ٹھیک ہے، میرٹ ڈی میرٹ ہو گئے، یہ بھی امپورٹنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کا فیمیل بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، بعض اوقات لاہور سینٹر ہے، آئی تھنک پنڈی سینٹر بھی ہیں، تو اس میں کبھی کبھار فیمیل بھی انٹرویو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کانفیڈنس لیول آپ اچھا کریں۔ تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو صرف آپ کا کانفیڈنس زیادہ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر انٹرویو کا مقصد بھی ہے، اس لیے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کینڈیڈیٹس کو آج سلیکٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کیپٹن بنتا ہے یا میجر بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی بنتا ہے آگے، تو مثال کے طور پر اگر کوئی میٹنگ ہے، وہ اس کو سینئر بناتا ہے اس میٹنگ کا، تو وہاں پر وہ کم از کم بات تو کرے، کانفیڈنس کے ساتھ بولیں، ٹھیک ہے، سب کے سامنے بات شیئر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کا کانفیڈنس ٹھیک رہی ہے، وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ کیپٹن بنتے ہیں، آپ کو کوئی میٹنگ کا سینئر بناتے ہیں، وہاں پر اگر آپ بول نہیں سکتے، آپ کا کانفیڈنس ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ، اسی لیے کانفیڈنس، آپ کا بولنا، ٹھیک ہے، بغیر ڈر کے آپ نے بولنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا، یہ چیزیں امپورٹنٹ تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بڑوں کا جو ہے نا احترام کریں، اپنے سے چھوٹے کا جو ہے نا ان پہ شفقت کریں، اور آپ غریبوں کا مدد کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہترین انسان ہیں وہ ہیں جو اپنے کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کامیاب کریں۔ نماز کا میں نے اس لیے کہا کہ اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ یعنی کوئی عہدہ جب ان کو ملتا ہے تو وہ پھر دین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو جاب ملنے سے پہلے یا کچھ کام کرنے سے پہلے، نہیں، مثال کے تو جو بھی بڑا بنتا ہے آج کل کے دور میں، آپ نے خود آپ کے نظر میں ہوں گے لوگ، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے، جب مثال کی طور جاب ملنے سے پہلے وہ نماز پڑھتے، دین اسلام سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ سب لوگ اس طرح ہیں۔ پھر وہ جب ان کو جاب ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو ہے نا نماز میں سستی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دین اذکار میں۔ تو اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو نماز کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھے، تاکہ آپ اس سے بھی بڑے کامیابی تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بڑا سوچنا ہے، ہمیشہ جو بھی کام کریں، مال اپنے ٹھیک رکھیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو رہنا ہمیشہ زندگی میں، ٹھیک ہے، اچھے دوست بنائیں، ٹھیک ہے، غلط لوگوں سے دور رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی اچھے کا پیغام دینا ہے، اچھے کاموں کا پیغام دینا ہے، ٹھیک ہے، خود بھی اچھا بنیں، دوسروں کو اچھا بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنا آپ سے ہو سکے غریبوں کا مدد کرے کم از کم، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک آپ کا مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہر کام میں پیارا اللہ پاک آپ کا برکت ڈالے گا، جتنا آپ زیادہ مدد کرتے ہیں کسی کی، ٹھیک ہے، تعاون کرتے، تو اللہ پاک برکت ڈالتا ہے، تو انشاءاللہ۔ تو میری یہ باتیں اس لیے تھی آپ سب کے ساتھ، تو یہ چیزیں آپ کو پھر کامیاب کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب دوسرے انسان کے نظر میں آپ اچھے ہوں گے تو آپ پھر یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اچھے ہیں، بہترین ہیں، ٹھیک ہے۔ عزت جو ہے نا وہ مین چیز ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ کی عزت اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ دوسرے کا عزت کرتے ہیں اور آپ کا بھی عزت ہے، تو یہ عزت جو ہے نا یہ کروڑوں لاکھوں ملین ان روپے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ اس عزت کو آپ خود بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر آپ خود محنت کریں، تو انشاءاللہ میرے نظر میں آئے وہ کامیابی انسان وہ ہے جس کی عزت زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب دنیا والوں کے یہ مثال ہے کہ بہترین دولت مند انسان وہ ہے جس کا عزت ہو۔ تو انشاءاللہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے ٹاپک بھی میں شیئر کروں گا آپ سب کے ساتھ، وہ میں نے آپ سب کو اگزامپل دیے کہ ابھی سے اگر آپ ایسے ٹاپکس میں آپ سب کے ساتھ 200 یا 300 ایسے ٹاپک شیئر کروں گا، تو ان میں سے اگر آپ ان کو صرف دیکھیں اور ان پر ابھی سے آپ تھوڑا سا سوچیں، غور کریں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اچانک مثال کے طور پر ایسے ٹاپکس وہاں پر کوئی دیا جاتا ہے اور وہ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے، نہ ان جو میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا یہ بھی نہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ایسے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، ایسے ٹاپک لکھتے ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلے آپ پھر سوچیں گے 2-3 منٹ، تو اس سوچنے سے بجائے کہ آپ کو جو میں ایسے ٹاپک شیئر کروں گا اس کو آپ یعنی اس پر تھوڑا سوچیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ ڈائریکٹ
لکھنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں. تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.